اور کسی بھی طریقے سے اگر بے شمار ایم کیو ایم کے کارکنان ایسے تھے جو خود زد پر آئے، یا اگر کسی گاڑی کے پیچھے کوئی سٹیکر لگا ہوا ایم کیو ایم کا یا کوئی ایسی چیز ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، مگر اس کے باوجود وہ سانحہ اصل میں اتنا بڑا تھا، اس سانحے کی جو صورتحال تھی اور پھر جو کراچی کی اپنی ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہے، وہ ایک بڑی خوفناک صورتحال سامنے نکل کر آئی تھی کہ جب ایک زمانہ تھا، آپ کو مبشر صاحب یاد ہوگا، ہمارے بچپن کی بات ہوتی تھی کہ اگر کراچی میں کوئی کرائم ہوتا تو لوگ نکل کر جو ہے وہ آزاد علاقوں میں بھاگ جاتے تھے۔ اب وہ الٹا ہونے لگا ہے کہ لوگ اگر کہیں آزاد علاقے میں کرائم کرتے ہیں تو آ کر کراچی میں چھپتے ہیں، پھر وہ گینگ اپ ہوتے ہیں۔ تو وہ ساری صورتحال کراچی میں ہوئی، مگر لکیلی ایم کیو ایم نے اس کو بڑا وائزلی ڈیل کیا اور ایم کیو ایم جو ہے وہ کسی بھی ڈائلیما میں نہیں گئی اس میں۔ میں نے اس وقت کالز ہمارے پروڈیوسر نے لینی شروع کر دی ہیں۔ سعودی عربیہ سے پہلی کال ہے، اس وقت سعید صاحب ہیں۔ السلام علیکم سعید صاحب۔ ہلو، السلام علیکم جی، کیسے ہیں سعید صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، جی جناب۔ میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں ہر بار جی۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ ایک ہاتھ نہیں سکتے، ایک ہاتھ نہیں سب پہ رکھتے، ایک ہاتھ نہیں رکھتا سر پہ؟ ہاں بالکل، ایکول نہیں لیتے۔ اچھا، سب کے اوپر ایک ہاتھ نہیں رکھتا، اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ رضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی، ایم کیو والے لوگ، کیا یہ سارے معصوم ہیں؟ وہ بتائیں میں ان پہ کون سا ہاتھ رکھوں، یہ بتائیں مجھے آپ۔ بھی پوچھو نا 12 مئی کو کیا کیا یا اس سے پہلے کرتے ہیں بچے؟ میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، سب سے پہلا سوال ہی میں نے 12 مئی کا پوچھا۔ پوچھے نا ان سے، سب معصوم تو سب ہیں، یہ نہیں ہے سارے معصوم بنتے ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ کوئی چھوٹا چور ہے کوئی بڑا، بس بات صرف اتنی سی ہے۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ۔ کوئی چھوٹا چور ہے کوئی بڑا، بات صرف اتنی سی ہے۔ پرابلم پتہ ہے کیا ہے یہاں پہ؟ اینڈ بخاری صاحب یو ول بیئر می آؤٹ، اور کہ ہمارے ملک میں الزامات کی ہم جب چاہتے ہیں بھرمار کر دیتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا چودھری صاحب مسٹر 25% ہیں، آپ جو ہیں وہ یہ جو ہے پتہ نہیں یہ کیا کیا یہاں پہ اس چائے کے اندر کافی کے اندر پتہ نہیں کیا پی رہے ہیں اس مگے کے اندر۔ اب لوگ مان لیں گے کیونکہ کہیں گے کہ یار اس نے کچھ کہا ہے تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ صداقت ہوگی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ڈسپائٹ ڈاکیومنٹری ایویڈنس، کیونکہ میں نے خود دیکھا 12 مئی کو ڈاکٹر فاروق ستار کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ان کی فیملی کو جانتا ہوں، کچھ اور آپ کے لیڈرز کو میں جانتا ہوں، ان کی فیملیز کو جانتا ہوں، وہ ساری وہاں پہ موجود تھے، ان کے بچے وہاں پہ موجود تھے۔ اور میں یہ جینوئنلی فیل کرتا ہوں کہ جو اپنے بال بچوں کو لے کے ایک ریلی پہ آتا ہے وہ اس ریلی کو پیسفل تصور کر رہا ہے، اس کے باوجود لوگ یہ کیوں آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ لقمان صاحب، بی بی سی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل چینل ہے، وہ کوئی لوکل چینل تو ہے نہیں۔ اس نے خود میری بوڑھی ماں، میری بیوی، اس وقت میرا 7 سال کا بیٹا، میری 4 سال کی بیٹی اور پھر میری 6 مہینے کی بیٹی کو وہاں پر اس ریلی میں دکھایا ہے۔ گمان میں بھی یہ بات ہوتی کہ ایسی صورتحال وہاں 12 مئی کو ہونے والی ہے تو کم از کم میں اپنے خاندان کو لے کر نہیں آتا، یہ طے ہے۔ میں اس دن میری فیملی میرے لیے اتنی بڑی لائبلٹی بنی کہ میں تصور نہیں کرتا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر میں ان کو اپنی گاڑی میں بھیج دوں تو کہیں گاڑی کو کوئی چھلنی نہ کر دے پہچان کر، اگر میں سڑک پر کھڑا چھوڑ دوں تو سڑک پر کوئی گولی ان کو آ کے نہ لگے۔ یہ بات تو سوچنے کی اس وقت تھی کہ جب ایک ایسی صورتحال کریٹ کی گئی تھی، لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس انسیڈنٹ میں آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو ٹیمپریچر تھا اور ایک جو پولیٹیکل وائلنس ہوا اس دن وہ اتنا ہائی کیوں تھا۔ آپ کے ہاں 3 بڑے چینلز نے چیف جسٹس صاحب کی ریلی کو 26 گھنٹے لائیو کور کیا، لائیو، اور اس میں یہاں تک رننگ کمنٹری ہو رہی تھی کہ فلاں صاحب اب پسینہ پہنچ رہے ہیں، فلاں صاحب کی گاڑی کے آگے 4 آدمی چڑھ گئے ہیں اور فلاں صاحب اب گاڑی سے اتر کے فلاں صاحب سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اتنا بڑا ہائپ کریٹ کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا تھا کہ وہ لائیو نشریات مسلسل، جس میں ایک چینل کے لیے کہا جاتا ہے عمومی طور پر کہ اس کا 1 منٹ 1 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، 1 منٹ کو ملٹی پلائی کر لیں آپ 60 سے اور 60 کو ملٹی پلائی کریں 26 سے۔ اتنا بڑا پولیٹیکل ہائپ کیسے کریٹ کیا گیا اور اتنا ٹیمپریچر کو کس طرح پورے ملک کا بڑھایا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی
کہ اگر یہی سچویشن کراچی میں ہوگی تو پورے ملک کی حکومت الٹ جائے گی. جب لوگ یہ بیٹھ کر کہنا شروع کر دیں میڈیا کے اندر کہ 2 دن میں ہم اس حکومت کو ٹاپل کر دیں گے, تو پھر صورتحال یہی ہوتی ہے. یہی صورتحال ہوتی ہے. کسی کے وہموں وہ صورتحال ہو سکتی ہے جو ہوئی, اور یک طرفہ جو ہے اور مسلسل کنزیکٹو ہیمرنگ لائک اینی تھنگ, ان تمام چیزوں کا یہ شاخسانہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کے اوپر 19 جون 1992 کو آپریشن کیا گیا اور مسلسل 9 سال تک ایک ہیمرنگ ایک اسٹیٹ چینل سے کی گئی ایم کیو ایم کے خلاف, کیونکہ ایم کیو ایم ایک مڈل کلاس اور غریبوں کی جماعت ہے جس کے خلاف سارے نیکسسز بنتے رہے ہیں. تو آج یہ صورتحال اس کی وجہ سے ہے کہ کسی کو چور کہہ دیا گیا, کسی کو ڈاکو بنا دیا گیا, کسی پولیٹیکل پارٹی کو لٹیرے ڈکلیئر کر دیا گیا, کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا, اور تمام سیاسی جماعتوں پر سے کسی نہ کسی طریقے سے عوام کا اعتماد. بخاری صاحب یہ ہے اپنا ایم کیو ایم کی طرف سے بڑی اپنا قسم کی عوام کی عدالت میں اس وقت بیٹھے ہیں. جناب آصف علی زرداری صاحب 8.25 سال 8.5 سال جیل میں رہے, ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ثابت ہوا, حالانکہ حکومت وقت. میاں نواز شریف صاحب نے جیل میں بڑی تکلیفیں کاٹی. جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, وہ یعنی جیل گئے, سب کچھ گئے. یوسف رضا گیلانی صاحب جیل جا چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر اس جرم میں مجھے بار بار جانا پڑے تو میں جاؤں گا. ٹھیک ہے. مخدوم جاوید ہاشمی بہت بڑا نام ہے, وہ انہوں نے بڑی اپنا شدت سے جیل کاٹی اور اپنے اوپر الزامات کا سامنا کیا. افتخار چودھری صاحب کون سا تعویذ لے کے آئے ہوئے ہیں کہ اپنے الزامات کا سامنا نہیں کرتے؟ یار ایک روش ہو جاتی ہے. افتخار چودھری صاحب کو لوگ جانتے ہیں, ان کے رویوں کو بھی جانتے ہیں, ان کی ایٹیچیوڈ جو عدالت میں تھا ان کو بھی جانتے ہیں, جس طریقے سے وہ اس منصب کو چلا رہے تھے ان کو بھی جانتے ہیں. لیکن وہ ایک مومنٹ آتی ہے, بعض دفعہ ایک ایموشنل مومنٹ آتی ہے جس میں وہ چڑھ گئے اوپر. لیکن جیسے وہ شیکسپیرین فریز ہے نا, دیر از اے ٹائڈ ان دی افیئرز آف مین, وہ ہائی ٹائڈ ختم ہو گئی ہے. اٹس اوور. پنجابی میں کہا گریٹ موومنٹ ہیز اینڈیڈ ود اے ومپر. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی روش رہی ان کے بارے میں تو الٹیمیٹلی شاید افتخار چودھری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اکیلے رہ جائیں گے اس ایشو میں. ایوری تھنگ از ڈن. ان کا ہائی پوائنٹ آ کے اٹ ہیز گون اوور, ہی ہیز ہیڈ ہز ڈے, اٹس اوور. رائٹ. مانسرا سے ہیں جی سرور صاحب. السلام علیکم سرور صاحب. السلام علیکم جناب. السلام علیکم عثمان صاحب, کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ. سرور خان صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ بس شکر اللہ کا. آپ کیسے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے؟ اللہ کا کرم ہے سر. پروگرام آپ کا بہت اچھا جا رہا ہے. میں تو تھا نہیں, ملک سے باہر تھا جی, اور باہر بھی میں نے نیوز 1 کی کچھ لوگوں سے یہ بات کی ہے کہ جہاں جہاں یہ چینل نہیں ہے, اپنے دوستوں سے میں نے یہ بات کی ہے کہ وہ یہ چینل لگائیں. اگلی بار آپ باہر جائیں تو میں نے بھی کچھ لوگوں کو باہر بھجوانا ہے اس ملک سے, مجھے بتائیے کہ ان کو بھی ساتھ ہم بھیجیں. اچھی بات. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. میں اس دن یہ پروگرام اختر من اللہ صاحب نے فون کیا تھا جی, تو اس چیز کو اگر آپ دیکھیں, اور اگر شاید چند لوگوں نے دیکھا ہوگا, بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا, تو میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ بڑی جرار شخصیت ہیں. میں کسی تعریف کے بغیر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. شکریہ سر. میں تو بڑے بوڈلی جو ہے نا آپ نے, میرا خیال ہے ان پورے اینکر میں اگر میں یہ دیکھوں, میں بغیر کسی وجہ سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ بڑے بوڈلی اور بڑی مطلب ہے کہ وہ جان جوکھوں والے کام کرتے ہیں. تھینک یو سر. یہ حیدر بھائی مجھے کہیں گے یہ خود میں نے کال کرائی ہے, ایسے نہ کہیں. نہیں میرے تو جی ابھی آپ کو آئی واز اوے فرام دی کنٹری, تو میں تو بات ہی نہیں ہوئی سکی آپ سے. جہاں جہاں بھی یہ چینل تھا تو میں 2-3 جگہوں میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے. میں نے نعیم بخاری صاحب سے ایک سوال کرنا ہے, اور یہ پورا چہرہ جو ہے میرا خیال ہے یہ چودھری افتخار صاحب کا پورا چہرہ جو ہے, اگر آپ اس کی ایگزیشن دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے سر پہ جاتا گیا. میں نے ان سے ایک سوال کرنا ہے کہ جو اتنے وہ کلا باہر آئے ہوئے ہیں, پتری آپ کے کہنے کے مطابق 70 لاکھ ہیں یا جتنے ہیں, 70,000, لیکن یہ کیسے اپنا چولہا چلا رہے ہیں آج سے؟ اور یہ مجھے ان سے پوچھنا ہے خاص طور پہ نعیم بخاری صاحب سے کہ جو چودھری اعتزاز صاحب ہیں وہ اگر وہ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں اپنے چودھری افتخار صاحب کے لیے اتنے گھنٹوں, تو اس کا تو میرا خیال ہے انہوں نے بہت بڑا